بہادری بہت اچھی چیز ہے، انسان کو ہمیشہ نڈر ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی انسان کی بہادری انسان کو موت کے منہ میں لے آتی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ایسی ہی خوفناک اور پراسرار کہانیوں کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرا نام اتنا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ بات ہے کہ اس وقت میں وہاں سے زندہ بچ کر آ گیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ ہے۔ مجھے اس قدر خوف، اس قدر حصار ہو گیا اس واقعے کا جو میرے ساتھ ہوا، میں آپ کو صحیح سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی ہے۔ ہم 4 دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تب ہماری ایک شرط لگی۔ شرط یہ تھی کہ مجھے گاؤں کے باہر قبرستان میں 1 گھنٹہ گزارنا تھا۔ میں ویسے بھی ہارر چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق رکھتا تھا، میں اس طرح کی ویڈیوز بھی بناتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شرط کی شرط ہو جائے گی اور مجھے میرا کانٹینٹ بھی مل جائے گا۔ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ظاہر ہے دوست یار تھے، ہم سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس ٹائم پہ جوش میں آ کر میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تقریباً رات کے 11:47 پر میرے دوست مجھے قبرستان کے باہر چھوڑ کر چلے گئے۔ قبرستان بہت زیادہ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں پر ایک دروازہ لگا ہوا تھا، لوہے کا پرانا دروازہ۔ چاروں طرف صرف اندھیرا تھا، کالا سیاہ اندھیرا، صرف چاند کی روشنی تھی، اور چاند کی روشنی میں وہ جگہ بہت خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ اندر میرے ساتھ کیسے کیسے حادثات ہونے والے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں یہ سب پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی رات میں قبرستان کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا، لیکن مجھے ان چیزوں کا شوق تھا۔ پر اس بات کا اندازہ مجھے اس جگہ پر اکیلے کھڑے ہو کر ہوا کہ واقعی یہ جگہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے اس دروازے کو دھکا دیا، ایک چر کی آواز سے وہ دروازہ اندر کی طرف کھل گیا۔ وہ آواز اتنی خوفناک لگی مجھے کہ مجھے اپنی دھڑکنیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں اس خوفناک قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پہ قبریں بالکل ایک سیکوینس سے بنی ہوئی تھی، ایک کے پیچھے ایک۔ وہاں پہ چلنے کی اچھی خاصی جگہ تھی۔ میں تھوڑا سا آگے جا کر کھڑا ہوا اور میں نے جیب سے اپنا موبائل نکالا ویڈیو بنانے کے لیے۔ قبرستان میں صرف چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، اور اس چاند کی روشنی میں دور تک صرف قبریں ہی قبریں تھیں، اور وہاں پر میں اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے اپنا موبائل نکالا، تقریباً 12:02 ہو رہے تھے۔ میں نے موبائل کا کیمرہ آن کیا، فلیش آن کر کے میں نے ویڈیو بنانا چالو کری۔ میں اندر آ گیا ہوں، میں نے یہ بات ویڈیو میں بولی، اور بولتے وقت میرے ہونٹ اپنے آپ کب کب آ گئے تھے، کیونکہ مجھے خوف ہی اتنا آ رہا تھا۔ موبائل واپس جیب میں ڈالنے کے بعد میں تھوڑا آگے کی طرف گیا۔ میں نے سوچا میں ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں گا اور تھوڑی دیر موبائل چلا لوں گا، اس کے بعد جیسے ہی وقت ہوگا میں اٹھ کر فوراً باہر کی طرف چلے جاؤں گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے مجھے کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑیں گی۔ تھوڑا آگے جا کر جو چیز میں دیکھنے والا تھا، جو احساس مجھے محسوس ہونے والا تھا، وہ اس قدر خوفناک تھا کہ میں آج بھی اس کو یاد نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا آگے جا کر میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک چبوترا نما بنا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ایک پیڑ تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہاں پر بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں وہاں پر بالکل اکیلا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس جگہ دور دور تک صرف قبریں نظر آ رہی تھی، اور کوئی بھی شخص وہاں پر نہیں تھا سوائے میرے۔
تقریباً تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اکیلے کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہو اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی نظریں آپ پر ہیں۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے آگے دیکھا، لیکن میرے آگے بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں خوب سناٹا تھا، بالکل خاموشی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے کانوں میں کوئی آواز گونج رہی ہے۔ میں جس جگہ پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے ایک قبر تھی۔ اس قبر کے اندر سے مٹی اٹھ رہی تھی، جیسے کوئی باہر نکلنا چاہتا ہو۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہاں سے بھاگا۔ میں بھاگتے بھاگتے قبرستان میں اور آگے کی طرف آ گیا۔ آگے آ کر میں ایک جگہ پر بیٹھا، وہاں پر بھی بالکل خاموشی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، میں ان باتوں کو سوچ رہا ہوں اور یہ جگہ بھی ایسی ہے۔ میں نے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا تو 12:15 ہو رہے تھے۔ میں نے دعا کی کہ جلدی سے ٹائم گزر جائے اور میں یہاں سے نکلوں۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہوا بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے ہوا کے چلنے کی آواز صاف اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بہت زیادہ ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، حالانکہ جون کا مہینہ تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں اٹھ کر آگے کی طرف چلنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں، میں صرف اپنا وقت گزار رہا تھا۔ لیکن مجھے اس چیز کا معلوم نہیں تھا کہ مجھے اسی وقت میں بہت سارے پراسرار حادثات کا سامنا کرنا ہے، اور ایسے حادثات جنہوں نے آج تک میری روح کو ہلا کر رکھا ہے۔ میں چلتے چلتے آگے پیچھے قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک قبر پر پڑی۔ اس قبر پہ بالکل میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں غور سے اس قبر کو دیکھنے لگا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میرے جسم میں ایک تھر تھری سی دوڑ گئی، کیونکہ بالکل ہو بہو میرا نام تھا۔ میں اس قبر کو ایک نظر دیکھ رہا تھا کہ مجھے اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں، جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا، بالکل میرے قریب کھڑا ہوا سانس لے رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے واپس اس قبر کو دیکھا تو اس قبر کا نام اب چینج ہو چکا تھا۔ اس قبر پر کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ گیا تھا۔ میں اس قدر ڈر گیا تھا کہ میرا جسم بالکل کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا دماغ نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ میں اٹھا اور اللہ کا نام لے کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں دروازے کی طرف آیا۔ میں پیچھے دیکھتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف پہنچا، میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہوا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہوگا؟ یہ بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، بہت زیادہ۔ میرے ہونٹ اس قدر کپکپا رہے تھے کہ مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے دروازے کو زور سے جھنجھوڑا، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ دروازے کی نہ باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی نہ اندر سے، مگر دروازہ اپنی جگہ پر لاک تھا، وہ ہل ہی نہیں رہا تھا۔ میں روتے ہوئے گھبرا کر پیچھے کی طرف ہوا۔ اس پورے گھنے اندھیرے قبرستان میں اکیلا تھا۔ مجھے میرا یہ چیلنج بہت زیادہ بھاری پڑ گیا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہاں سے زندہ واپس جاؤں گا یا نہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو کال کرنے کے لیے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس وقت 12:38 ہو رہے تھے۔ میرا وقت پورا ہونے میں تقریباً 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے جیسے ہی موبائل نکال کے دیکھا تو میرے موبائل کے سگنل بالکل غائب تھے۔
میرے موبائل کی بیٹری میں 70% لایا تھا، لیکن اس وقت صرف 12% رہ گئی تھی۔ اس وقت جو خوف میں محسوس کر رہا تھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک باب ہے، جو آج تک میرے ذہن اور دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا مجھ سے یہی نہیں دیکھا جا رہا تھا، میرا جسم اسی میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے آگے مجھے اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے، جو اس سے کئی گنا زیادہ خوفناک ہے، جو میری جان بھی لے سکتا ہے۔ میں خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ موبائل میں نیٹ ورک بالکل زیرو تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ موبائل کی بیٹری بالکل ختم ہونے والی تھی، تقریباً 12% پر رہ گئی تھی۔ میں آگے پیچھے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ کھل جائے، لیکن دروازہ اپنی جگہ ایک دم سخت ہوا تھا، وہ ہل ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک میرے موبائل میں وائبریشن ہوئی۔ میں نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا، میرا موبائل خود بخود چلنے لگا۔ اچانک موبائل کا کیمرہ آن ہوا۔ جیسے ہی موبائل کا کیمرہ آن ہوا تو جو چیز میں نے کیمرے میں دیکھی اسے دیکھ کر میری ٹانگیں کام کرنا بند کر گئی تھی، میرا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک سایہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ سایہ سفید کلر کا ہے، اور اس کی آنکھوں میں لائٹ نما چمک ہے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ کیمرے میں دیکھا تو وہ سایہ نظر آ رہا تھا، لیکن میرے پیچھے مجھے وہ سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زور سے ایک چیخ ماری اور اس جگہ سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ جب میں نے پیچھے کی طرف ہٹ کر اس طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں جو میں محسوس کر رہا تھا وہ میں آپ کو صحیح طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دماغ اور دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ میں یہی سب باتیں سوچ رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی کی زور سے سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی غصے میں گھرا کر سانس لیتا ہے۔ میرا گلا ایک دم سوکھ گیا، اس قدر خوف تھا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے ٹھیک پیچھے بالکل وہی سایہ کھڑا ہوا تھا، سفید کپڑوں میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک کہ اس کی آنکھوں سے چمک باہر نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ اس کے پورے چہرے میں صرف آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ سایہ میرے بالکل ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کو اتنا قریب دیکھ کر میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں چیخ مار کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ میں بنا پیچھے دیکھے صرف بھاگ رہا تھا۔ اس قدر خوف تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں اس قدر خوفناک جگہ پر پھنس گیا تھا۔ جب میں تھوڑا دور جا کر رکا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سایہ اس وقت بھی بالکل میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے کندھے پر رکھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا خوف تھا اس وقت۔ اس کی آنکھوں کی روشنی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کو دھکا دیا اور میں وہاں سے بھاگا۔ میں بھاگتے بھاگتے تقریباً قبرستان کے بیچ میں پہنچ گیا۔ میں بھاگتے بھاگتے بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ میں ایک پیڑ کا سہارا لے کر ایک جگہ پر رک گیا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دیکھا تو اس جگہ پر قبریں بہت عجیب طریقے سے بنی ہوئی تھی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا، جس جگہ سے میں اندر داخل ہوا تھا وہاں پر قبریں بالکل سیکوینس میں بنی ہوئی تھی، ایک کے پیچھے ایک، لیکن یہاں پر بالکل الگ تھا۔ ساری قبریں آگے پیچھے تھی۔ میں ان قبروں کو دیکھنے لگا۔ اچانک بالکل خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ مجھے اپنے کان بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نہ ہوا کی آواز، نہ ہی کسی کی آہٹ، کچھ بھی نہیں، بالکل خاموشی۔ میں اسی چیز کو نوٹ کر رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں ایک آواز سنائی دی۔
ایسا لگا جیسے دور سے کوئی بہت بری طرح ہانپ رہا ہے۔ وہ آواز جس ڈائریکشن سے آ رہی تھی میں نے اس طرف دیکھا۔ میں بہت زیادہ خوف کے عالم میں تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ آواز بہت سارے لوگوں میں بدل گئی، جیسے بہت سارے لوگ دور کھڑے ہوئے بری طرح ہانپ رہے ہوں۔ وہ آواز ہلکی ہلکی کر کے میرے قریب آ رہی تھی۔ میرا ذہن نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ میں اس قدر خوف کا شکار ہو گیا تھا کہ مجھے لگا کہ میرا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ میں پھر وہاں سے بھاگا۔ میں چیختے ہوئے دروازے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن مجھے دروازہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بنا پیچھے دیکھے پھر بھاگ رہا تھا، اور مجھے وہ آواز اپنے بہت قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز اس قدر خوفناک تھی، بہت سارے لوگ ہانپتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے، ایک نہیں بہت سارے۔ بہت دیر بھاگنے کے بعد مجھے دروازہ نظر آیا۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو بالکل دروازے کے پاس وہی سایہ کھڑا ہوا تھا، اپنی آنکھوں میں وہی خوفناک چمک لیے۔ میرے میں اب بھاگنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میرا خوف میرے ذہن پر پوری طرح طاری ہو گیا تھا۔ وہ سایہ ہلکے ہلکے کر کے میرے قریب آیا۔ میری آنکھیں اس قدر لال ہو گئی تھیں، وہ سایہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری سانسیں رک سی گئی تھی۔ میرے جسم نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر رکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ میرے چہرے پر رکھ رہا تھا، میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نمودار ہوئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں یاد۔ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں قبرستان کے باہر پڑا ہوا تھا، اور اس روڈ سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس گیٹ کی طرف دیکھ سکوں۔ مجھے رات کا تمام منظر یاد تھا جو اس خوفناک رات میں اس خوفناک جگہ پہ میرے ساتھ ہوا۔ اللہ اللہ کر کے میں اپنے گھر تک پہنچا۔ تقریباً 3 ہفتے تک میری طبیعت خراب رہی۔ مجھے اسی طرح کے خواب آتے رہے، اور آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی یہ خوف میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ میں اس قدر خوف میں آ گیا کہ میں کسی کے جنازے پر بھی قبرستان نہیں جاتا، میں اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ آج بھی میں اکیلا نہیں بیٹھ سکتا۔ میری ایک نادانی نے میری زندگی کو خوف میں بدل دیا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔